آج ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں، سلطان سلیمان القانونی اور صفوی سلطنت۔ ان کے درمیان جو کشیدگی تھی، خاص طور پر اناطولیہ کی بغاوتیں اور پھر وہ 1534 کی مشہور فوجی مہم۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب چینل ہے، ہسٹری وتھ سہیل، اسی کی ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اناطولیہ میں یہ بغاوتیں ہو کیوں رہی تھیں، ان کا صفویوں سے کیا تعلق بنتا تھا، اور پھر سلطان سلیمان نے کیسے رد عمل دکھایا، یعنی تبریز اور بغداد تک کیسے پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے یہ کہتا ہے کہ سلیمان کے آنے سے پہلے بھی جیسے 1511 میں شاکول بغاوت ہوئی تھی، مطلب یہ شیعہ بغاوتیں پہلے سے چل رہی تھی اناطولیہ میں؟ جی ہاں بالکل، سلیم اول نے انہیں کچلا تو تھا، لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ چنگاری تو باقی تھی۔ پھر جب سلیمان آئے تو 1526 میں بابا زنون نے بغاوت کر دی۔ وجہ بتائی گئی کہ ٹیکس بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اور یہ تب ہوا جب سلطان خود یورپ میں تھے، ہنگری والی مہم پر؟ جی بالکل اسی وقت، اور ان باغیوں نے تو شروع میں سندھی دیہاتوں پر حملے کیے اور یہاں تک کہ کچھ عثمانی گورنروں کو شکست بھی دے دی۔ اوہو، اور پھر ایک اور بغاوت کا ذکر ہے، قلندر چلیبی، وہ زیادہ بڑی تھی شاید؟ ہاں وہ تو کافی بڑی تھی، اندازاً کوئی 30,000 باغی تھے، اور ذرائع جیسے سلال زادے مصطفیٰ چلیبی وہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ زیادہ تر سماجی اور مذہبی تھی، قزل باشوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی۔ قزل باش یعنی یہ ترکمان قبائل جو صفویوں کے حامی تھے؟ جی بالکل، وہ شیعہ عقائد رکھتے تھے اور صفویوں سے متاثر تھے، تو عثمانی حکومت کے لیے یہ ایک طرح کا اندرونی چیلنج تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں ہو رہا۔ تو جب سلطان یورپ سے واپس آئے، انہوں نے ابراہیم پاشا کو بھیجا اس بغاوت کو کچلنے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ ابراہیم پاشا نے فوراً لڑائی نہیں کی۔ نہیں، انہوں نے پہلے آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیسی استعمال کی۔ ٹرانسکرپٹ میں ہے کہ انہوں نے بنو ذوالقدر قبیلے کو، جو اس بغاوت میں شامل تھا، خفیہ پیغام بھیجے، ان سے وعدے کیے کہ آپ کے مطالبات مانیں گے، آپ الگ ہو جائیں۔ اچھا، یہ تو بڑی چالاکی تھی۔ جی، جب باغیوں کی تعداد کم ہو گئی تب عثمانی فوج نے حملہ کیا اور قلندر چلیبی کو شکست دی، وہ مارا گیا۔ تو یہ حکمت عملی تو کام کر گئی وقتی طور پر، لیکن کیا اس سے یہ نہیں لگتا کہ عثمانیوں کو بھی اندازہ تھا کہ مسئلہ صرف باہر کا نہیں، اندر بھی شکایت موجود ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن ٹرانسکرپٹ کے مطابق جو عثمانی مشیر تھے انہوں نے سلطان کو یہی کہا کہ جی ان سب کی جڑ تو صفوی شاہ طہماسپ ہے، شاہ اسماعیل کا بیٹا، وہی اپنے جاسوسوں سے قزل باشوں کو بھڑکا رہا ہے۔ یعنی سارا الزام باہر۔ ہاں، مطلب مشورہ یہی تھا کہ اصل مسئلے کو حل کرنا ہے تو صفوی دارالحکومت تبریز پر حملہ کریں۔ شاید سیاسی طور پر یہ زیادہ آسان لگا ہو کہ اندرونی مسائل ماننے کے بجائے بیرونی دشمن پر فوکس کیا جائے۔ تو پھر سلطان نے یورپ میں صلح کی اور مشرق کی طرف توجہ کی۔ ابراہیم پاشا نے 1534 کے موسم بہار میں پیش قدمی شروع کی۔ جی، اور شروع میں تو کئی قلعے بغیر لڑے ہی مل گئے۔ لگتا ہے کچھ صفوی قلعہ دار پہلے ہی عثمانیوں سے رابطے میں تھے۔ جب ابراہیم پاشا تبریز پہنچے، شاہ طہماسپ شہر چھوڑ چکا تھا، تو تبریز پر تو بغیر لڑے ہی قبضہ ہو گیا۔ بعد میں سلطان خود بھی وہاں پہنچے۔ لیکن سلطان کا مقصد صرف تبریز لینا نہیں تھا، وہ شاہ طہماسپ سے لڑنا چاہتے تھے۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جس میں صفوی فوج کو شکست دی جائے تاکہ یہ قزلباش بغاوتوں والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ انہوں نے شاہ کا پیچھا بھی کیا، لیکن شاہ طہماسپ وہ لڑائی سے بچتا رہا۔ اور پھر سنا ہے موسم نے بھی بہت تنگ کیا۔ جی ہاں، سلطانیہ کے قریب شدید برف باری کا ذکر ہے۔ عثمانی فوج کو بہت نقصان ہوا، جانور مر گئے، سامان ضائع ہوا۔ آپ سوچیں ذرا، اتنی بڑی فوج اور برفانی طوفان۔ تو اسی صورتحال میں، اور کیونکہ شاہ لڑ نہیں رہا تھا، سلطان نے فیصلہ کیا کہ بغداد کا رخ کیا جائے۔ بغداد، اتنی مشکلات کے بعد کیا بغداد لینا بھی مشکل رہا؟ حیرت کی بات ہے، نہیں۔ بغداد کا جو صفوی گورنر تھا اس نے لڑنے کی بجائے شہر کی چابیاں سلطان کے حوالے کر دی۔ 31 دسمبر 1534 کو سلطان فاتح بن کر بغداد میں داخل ہوئے۔ واقعی اتنا بڑا شہر عباسیوں کا مرکز رہا اور بغیر لڑے مل گیا؟ جی، شاید گورنر نے حالات دیکھ کر یہی بہتر سمجھا۔
سلطان وہاں تقریباً 4 مہینے رہے۔ اور وہاں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ اہم کام کیے، جیسے امام ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مزارات کی تعمیر نو کروائی، کربلا اور نجف بھی گئے زیارت کے لیے، یعنی کوشش کی کہ مقامی آبادی شیعہ سنی دونوں ان کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ اس کا کچھ اثر ہوا ہوگا؟ یقیناً ہوا ہوگا، اور اسی دوران بصرہ کے حاکم نے بھی اطاعت قبول کر لی، تو عثمانی سلطنت خلیج فارس تک پہنچ گئی۔ یہ صفویوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ لیکن جب سلطان بغداد میں تھے، تبریز کا کیا بنا؟ وہ تو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جی ہاں، شاہ طہماسپ نے موقع دیکھا اور تبریز پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ سلطان کو پھر واپس جانا پڑا۔ شاہ نے امن کی پیشکش بھی کی، لیکن سلطان نے وہ ٹھکرا دی۔ اور تبریز پھر سے فتح کر لیا؟ جی، حملہ کیا اور تبریز تیسری بار فتح کیا۔ تو یہ پوری مہم اگست 1535 میں ختم ہوئی۔ عثمانیوں کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا موسم اور رسد کی وجہ سے، حالانکہ صفویوں نے بڑی جنگ نہیں لڑی۔ بالکل، یہ واقعات عثمانی صفوی تعلقات میں ایک بہت اہم موڑ تھے۔ اس نے نہ صرف سرحدیں بدلیں بلکہ دشمنی کو اور گہرا کر دیا۔ آخر میں ایک بات سوچنے والی ہے، یہ جو اتنی بڑی فوجی مہم ہوئی، تبریز اور بغداد فتح ہوئے، کیا اس سے اناطولیہ میں بے چینی کی جو اصل وجوہات تھیں، جیسے وہ سماجی اور مذہبی ناانصافیاں، کیا وہ واقعی ختم ہو گئیں؟ یا یہ مسئلہ صرف وقتی طور پر دب گیا اور اندر ہی اندر چلتا رہا؟ اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔